کہ عقیقہ ہے نا، اس کا تعلق زندگی کے بڑے نظاموں کے ساتھ ہے. جو عقیقہ نہیں کر سکا وہ قربانی میں ایک حصہ ملا لے. جیسے قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور کے، تو ایک حصہ ملا لے قربانی کا، چاہے ایک حصہ ملا لے کہ میرا عقیقہ میرے والدین نے نہیں کیا تھا، کیونکہ زندگی میں عقیقہ موت تک بھی ہو سکتا ہے اپنا، اگر والدین نے نہیں کیا. اور اولاد کا اگر نہیں ہوا تو اپنا عقیقہ اولاد کا بھی ہو سکتا ہے. تو قربانی میں سے حصہ ملا لے. اللہ استعداد دے تو کوئی جانور لے لے. عقیقہ بہت ضروری. امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمایا اس شخص کے بچے 3 تھے اور تینوں ہم شکل تھے، اور باپ کی ہم شکل تھے تینوں، اور ان میں فرق نہیں ملتا تھا کہ تینوں میں فرق کیا ہے، یعنی کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. ایک اگر درمیان میں ہوتا تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے ابھی یہ سوال کس سے کیا ہے. ہم شکل تھے، لیکن چاروں کے چاروں یعنی 3 بچے اور ایک باپ ہڈیاں تھیں، ان کے جسم پہ گوشت پوست نہیں تھا. بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، سننے کی ہے، توجہ طلب ہے. گوشت پوست نہیں تھا. کہنے لگے کہ ہمارے اوپر سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، رزق ہے، عزت ہے، صحت ہے، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، سونا ہے، ریشم ہے، ریشم سونا سب کچھ ہے. حیران تھا اس بات. ہمارا گوشت گم ہو جاتا ہے، ہم سب کچھ کھاتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں. دل کی آنکھیں بولی جسے کشف کہتے ہیں، چہرے کی آنکھوں کو بصارت کہتے ہیں، دل کی آنکھوں کو بصیرت کہتے ہیں. چہرے کی آنکھیں تو وہ دیکھتی ہیں جو آنکھوں کے سامنے ہے، اور دل کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جس کا بظاہر کوئی نقشہ اور وجود ہی نہیں ہوتا. ہاں وہ چہرے کی آنکھیں، دل کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں. تو فرمایا لگتا یہ ہے، ان کے والد کو مخاطب کر کے فرمایا لگتا یہ ہے کہ تیرے والد نے تیرا عقیقہ نہیں کیا تھا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو نے اپنے ان بیٹوں اور اولاد کا عقیقہ نہیں کیا. وہ کہنے لگا میں نے تو بے شمار جانور، اونٹنیاں، گائیں ذبح کی ہیں، صدقہ کیے ہے. میں عقیقے کی بات کر رہا ہوں، عقیقے کی بات کر رہا ہوں. تو انہیں لگا عقیقہ نہیں کیا. اس نے کہا میں نے نہیں کیا. کہا جتنے صدقہ کر دے، ہدیہ کر دے، جو جانور عقیقے کی نیت سے ہوگا وہی جانور ہوگا. اور پھر فرمایا اپنے جسموں کے گوشت کو، پوست کو، چربی کو اور خون کو، 4 چیزیں فرمائی ہیں. گوشت، پوست کہتے ہیں کھال کو، چربی اور خون کو اگر بچانا ہے تو اپنی نسلوں کے لیے عقیقے کرنا نہ بھولنا، ورنہ تمہارا گوشت، پوست اور چربی اور خون وہ بلائیں پی جائیں گی جو تمہیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن تمہارا جسم نچوڑ دیں گے. اور ایک جگہ فرمان ہے، فرمایا ایک اور جگہ فرمان ہے، فرمایا پھر تم انوکھی بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ پریشانیوں کو ٹالنے کی ساری کوشش کرو گے، لیکن وہ پریشانیاں اس لیے نہیں ٹلیں گی، ان پریشانیوں کے پسے پردہ عقیقہ نہیں تھا، عقیقہ نہیں تھا. اور ایک اللہ والے کے اور فرمان کو سنا دو. فرمایا جتنے کا عقیقے کا جانور آنا ہے اتنے 70 اور لگ جائیں گے، پھر بھی راحت نہیں ملے گی. اتنے 70 یعنی اتنے پیسے 70 گنا اور لگ جائیں گے،
پھر بھی راحت نہیں ملے گی۔ راحت تو اس وقت ملے گی جب عقیقہ جو تیرے ذمے ہے اس کو تو کر نہ گزرے۔ وہ جو تیرے ذمے عقیقے کا جانور ہے، عمل ہے، وہ جب تک نہیں کرے گا اس سے زیادہ 70 گنا جتنی خرچ کرنا ہے کرتا جا کرتا جا کرتا جا، راحت نہیں ملے گی۔ رمضان آ رہا، رمضان میں عقیقہ کر لیں، مشورہ دے رہا ہوں۔ اگر اللہ نے استعداد توفیق دی ہے اور میں نے عقیقہ اپنا نہیں ہوا، میری عمر چاہے 70 سال ہے یا 90 سال ہے یا 100 سال ہے، اور میرے بچوں کا نہیں ہوا، رمضان میں کریں۔ طریقہ میں بتاتا ہوں، جانور بہترین اس کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد پکائیں، روٹی پکائیں، لوگوں کو کھلا دیں، روزے داروں کو روزہ افطار کر دیں۔ عقیقے کا کھانا پاک ہوتا ہے اور عقیقے کا کھانا صدقہ نہیں ہوتا، آل رسول کے لیے صدقہ مناسب نہیں۔ عقیقہ تو بہترین ایک ہدیہ ہوتا ہے۔